ہینڈز آن پریکٹس 1. اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ ہم کنٹمپریری لائف کو اسٹڈی کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم لائف کو کلاسیفائی کر کے یا تو ڈیٹیل کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں یا ہم اس کی بڑی بیسک کلاسیفیکیشن کے بعد آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم لائف کے کس آسپیکٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم پڑ گیا ہے کہ ہم انڈیویجولس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, کسی ایک سوشل گروپ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں یا ایک بڑے لیول پر یعنی کسی شہر یا کمیونٹی یا کسی ایریا کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. تمام پروسیس کو ہم جان چکے ہیں. آئیے ہم ایک پریکٹس خود کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ہم کس طرح سے کریں گے. ناؤ فرض کیجئے کہ آپ ایک جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی سیوک لائف کس قسم کی ہے, آپ کیسی شہری زندگی گزارتے ہیں, آپ کے کس طرح کے تعلقات ہیں اپنے گھر میں, فیملی میں, اپنے دوستوں کے ساتھ, کولیگز کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, کس طرح کے تعلقات آپ رکھتے ہیں اور کس طرح کے تعلقات بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ ابھی ہم ایک انڈیویجول سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا ایسپیریشنز ہیں اور وہ انڈیویجول آپ ہیں. اب آپ ڈفرینٹ طرح کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. آپ نے مختلف طرح کی سیمپل انفارمیشن کلیکٹ کر لی اور آپ نے اس کو ایک لسٹ کی فارم میں پیش کر دیا. یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم سیوک لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک سیوک لائف یا شہری زندگی آپ گزارتے ہیں اور اس کے کیا تقاضے ہیں اور ہمیں یہ کس طرح سے گزارنی چاہیے. اب آپ اپنی میموری کو ریکال کرتے ہوئے اور اپنے ایکسپیرینس کو ریکال کرتے ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں مثلاً آپ کے کیا رولز ہیں, آپ کے کیا رسپانسبلٹیز ہیں, آپ ایک شہری کے طور پر اور ایک فرد کے طور پر گھر میں کس قسم کی ذمہ داریاں رکھتے ہیں اور آپ کا کیا کردار ہے. آپ ان تمام چیزوں کو لسٹ بناتے جائیے کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی آپ پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری اپنی فیملی کی طرف ہے, اپنے ہمسایوں کی طرف ہے, اپنے دوستوں احباب کی طرف اور رشتہ داروں کی طرف ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے گھر میں بچے بھی ہوں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں. یہ اگر آپ کے اپنے بچے نہیں تو یہ آپ کے بھانجا بھانجی بھی ہو سکتے ہیں یا محلے پڑوس کے بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ لسٹ کرتے جائیے کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داری ہے اور آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا ہمارا یہ کردار ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. یہ تمام تر آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پر لسٹ کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شہری کے طور پر آپ کس کس قسم کی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں یا آپ کو حصہ لینا پڑتا ہے. آپ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں, آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون کون سی ایکٹیویٹی میں حصہ ڈال رہے ہیں. کیا آپ بچوں کو اسکول سے لے کر آتے ہیں یا آپ کسی بزرگ کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں یا کوئی اور ذمہ داری آپ کے شہر میں یا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے گھرانے میں آپ کی طرف ہے. آپ محلے میں صحت و صفائی کے لیے کچھ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کس کس قسم کے کھیل کود میں آپ حصہ لیتے ہیں یا کھیلوں کو آرگنائز کرتے ہیں. ایوری تھنگ یو ڈو ان یور پریزنٹ لائف یو آر پٹنگ دیٹ ان دا فارم آف اے لسٹ and then you will be checking this list. Now, what are the problems you face? We have identified these are my roles and these are my responsibilities. These could be towards my family, towards my community, towards my society. It can be towards my school. What kind of activities I am doing just voluntarily or کون سی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو کرنے میں مجھے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو بینگ اے سٹیزن what are the problems you face? These problems can be of educational value. They can be related to health. یہ محلے کی صفائی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, آپ کے قریبی ہاسپٹل یا ہیلتھ سینٹر سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور کسی نان فارمل انسٹیٹیوشنز کی طرف بھی ہو سکتی ہے. سو what are the issues you face as a citizen? Now you sit and you analyze all this information and you are analyzing this information against the information which you had listed before recalling your experience and your life in the community.
ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ آپ اپنی لائف کو کمپیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہے، اور ڈیٹا بھلے کم ہی کیوں نہ ہو، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی قسم کا ایک ایجوکیشنل آبجیکٹو آپ کی ایکسپیرینس کی بنیاد پر، آپ کی زندگی کی بنیاد پر کریکولم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر I am repeating it, we have to now look at the list we had created, that these are the activities which a citizen usually performs and these are the responsibilities. Then you listed your activities, your roles and responsibilities, and what kind of activities you were involved in. Then you listed the problems you were facing as a citizen. So after everything was being done, this information which you have written about yourself is the data. Now you compare these two data, like it's the standard data which you had put together, and this is the data which you have just recalled on the basis of your experience and your life you are spending now in your community. When you are comparing the two, do you find that there are certain gaps which are to be filled? So if the gap is there, and this gap can be as the one which will identify that this should be included in the curriculum, at the same time this can be a gap or a need which can be excluded from the curriculum. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہمارے بچے سیکھیں، لہٰذا اس کو کریکولم میں ایز این آبجیکٹو نہیں دینا چاہیے، یا ہمارے کریکولم سے اس کو نکال دینا چاہیے۔ سو وی آر سیئنگ دیز آر دا گیپس وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ. ناؤ لک ایٹ دا گیپس. Are you in a position to state at least one or two objectives which can be included in the curriculum? اور یہ کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، یہ آپ میتھس سے بھی کر سکتے ہیں، لینگویج سے بھی کر سکتے ہیں، کلچر اسٹڈیز کے بھی کر سکتے ہیں، سیوک لائف سے بھی کر سکتے ہیں، سوشل اسٹڈیز میں بھی آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ سنس اس کو ہم ابھی سبجیکٹ ریلیونٹ یا ریلیٹڈ نہیں بنا رہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا آئیڈینٹیفائی کیا ہوا آبجیکٹو کسی ایک خاص سبجیکٹ میں آئے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایلیمنٹری لیول پر کسی بھی سبجیکٹ میں کسی بھی جگہ پر کریکولم میں ایک اس قسم کا آبجیکٹو شامل کیا جانا چاہیے۔ Are you successful in identifying this objective? Just give it a try and see how many objectives you can come up with. And keep in mind, while you are suggesting an objective, you are foreseeing the life of a kid who will be living after 10 years now, and then he will be performing these activities like you are performing. So what would you want? This kid to be much better than you, what you can do today? Or you would want this kid not to do what you are doing today, and what is it which is lacking in you, and you would want that that should be inculcated among the kids which will be following the future after you. So آپ دیکھیے، ٹرائی کیجئے، اور سیوک لائف کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آبجیکٹو کو آئیڈینٹیفائی کریں، یا آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے اور اسٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ اس تمام پروسیس میں آپ کو کس قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، کتنا ڈیمانڈنگ یہ پروسیس ہے، یا یہ پروسیس بہت آسان ہے اور ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔